یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ جیل میں حراست کے دوران بھارتی حکومت کا طرز منصوبہ بندی کے تحت شہید کیا جانے والا تحریک حریت جموں کشمیر کا چیئرمین محمد اشرف صحرائی کا دو بیٹا مجاہد اشرف صحرائی اور راشد اشرف صحرائی نے گئی رات ان کا گھر دے گرفتار کر لیو گیو ہے، جبکہ ان کا دوجا رشتہ دارانہ بھی جان بوجھ کے پریشان کیو جا رہی ہے۔ ایک ایسا وقت میں جب پہلا ہی صحرائی خاندان غم کا طوفان کے بچ مبتلا ہے، بھارتی حکومت پورا خاندان نہ اپنا اعتاب کو نشانوں بناؤن میں لگی ہوئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں پچھلا 73 سالاں دے کشمیری اپنا پیدائشی حق خود ارادیت کی واگزاری کی جدوجہد کر رہی ہیں، جس کی پاداشت میں انہوں نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کو سامنا کرتا ہوا لکھاں جانا کی قربانی دیتی ہیں، لیکن بھارت کا کشمیریاں نہ حق خود ارادیت دینوں دور کی گل ہے، بنیادی انسانی حقوق دے بے محروم رکھے گیو ہے۔ دنیا نے اچھی طرح پتہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کر رکھے ہے اور جس کا بارہ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مجھ ساری قرارداد پاس ہو چکی ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ درمی اور ریاستی دہشت گردی نہ روکن گے واسطے کوئی آگے نہیں آ رہی ہو۔ بھارت میں مودی کی انتہا پسند حکومت نے تو ظلم و جبر کی انتہا کر دیتی ہے، مقبوضہ ریاست میں عالمی قوانین کی دجی اڑاتا ہوا لوگوں کا انسانی حقوق دبا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے تو اپنا حقوق کا مطالبہ کو حق دیتو جا رہی ہے اور نہ ہی حقوق کا نہ ملن ور پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کو حق مل رہی ہے۔ مجموعی طور پر بھارت کی 10 لاکھ تے زیادہ فوج مقبوضہ ریاست میں اپنا خونی پنجہ گاڑیا ہوا ہے اور کشمیریوں کا جذبہ حریت اور جمہوری حقوق نہ دباؤن کے واسطے ہر جابرانہ اور تشدد پر مبنی ہتھکنڈوں استعمال کیے جا رہی ہے، جبکہ قابض انتظامیہ اور بھارتی حکومت کالا قوانین کا نفاذ کا ذریعے جھوٹا مقدمات قائم کر گئے اہل کشمیر نہ قید و بند کی صحبت چلن پر مجبور کر رہی ہے، تو دوجے پاس ہے فوجی اہلکارانہ قانونی تحفظ دیتو جا رہی ہے تاکہ وہ جابدئی کا تصور دے بالا تر ہو گئے کشمیریوں کو قتل عام کر سکیں۔ قابض انتظامیہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتا لوکاں نہ بھی برداشت نہیں کر رہی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کا حق میں آواز بلند کرن، اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر بمباری کی مذمت کرن پر عمر رسیدہ مولانا سرجان سمیت کئی نوجوانوں نے جھوٹا مقدمات کے تحت گھراں ور چھاپا مار کے گرفتار کیو گیو۔ حقیقت یہ ہے کہ لوکاں نہ جبری قبضہ اور فوجی طاقت کے ذریعے محکوم رکھنوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنوں بھارت اور اسرائیل کو پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے، جس کے واسطے انہوں نے جواب دہ بناؤن کی ضرورت ہے۔ دوئے ملک انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی پاسداری نہ خاطر میں نہ لیاتا ہوا انسانیت کے خلاف بدترین ریاستی دہشت گردی میں ایک دوجہ کا مددگار بن چکے ہیں۔ بھارت میں انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کی حمایت یافتہ مودی حکومت نے تو اہل کشمیر کی زندگیاں نہ جانمزار بنا دیتا ہے، خاص طور پر 5 اگست 2019 دے بعد تے تو کشمیری ایک طرح کی جیل میں قید ہیں جت ان کی عزت جان اور مال کچھ بھی محفوظ نہیں۔ ان تمام نازک حالات کے باوجود کشمیری اللہ کی رحمت تے مایوس نہیں، بلکہ ان کو جو عزم ہے کہ جب تک ان کا انسانی اور جمہوری حقوق واگزار نہیں کیا جاتا وہ بھارت کا غاصبانہ قبضہ دے نجات نہیں حاصل کر لیتا، انہیں کی جدوجہد ہر حال میں جاری رہے گی۔